أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ایک نیا پیج سٹارٹ کر رہے ہیں۔ اس پورے پیج پہ 3 آیتیں ہیں اور ان تینوں کے لیے ہم انشاءاللہ الگ الگ لیسن میں ان تینوں آیتوں کو الگ الگ دیکھیں گے تاکہ آپ آرام سے ہر ایک آیت کو پہ غور کر سکیں اور یہ ایزی ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ ان کو میمورائز کرنا۔ اس آیت کی پہچان یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ اور اس کے بعد والی آیت دونوں بالکل ایک ہی الفاظ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اگلی آیت جو ہے 232 ہے، وہ بھی بالکل اسی طرح سے سٹارٹ ہوتی ہے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، بالکل اسی طرح سے 2 آیتیں ایک دوسرے کے بعد شروع ہو رہی ہیں۔ یہ ایک آپ کے لیے یاد رکھنے کی جو ہے ایک ٹپ ہو سکتی ہے کہ شروع میں ہی جو 2 آیتیں ہیں وہ بالکل ایک طرح سے ان کی سٹارٹنگ ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھنا ہے، ہم غور کریں گے کہ جو میں نے کچھ سرکلز کیے ہیں، یہ جو تھوڑے سے یہ بلو میں ہائی لائٹ بھی ہوئے ہیں اور سرکل بھی ہوئے ہیں، یہ ہیں کچھ احکامات کہ ایسا کرو، اور جو صرف بلو کے ساتھ اب میں نے ان کو سرکل کیا ہے، ہائی لائٹ نہیں کیا، یہ وہ ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے 2 حکم ہیں جو کہ نہیں کرنے، ہم نے نہیں کرنے، ان کی ہے۔ اور مخاطب جو ہیں وہ تمام جو صحابہ ہیں اور تمام جو امت مسلمہ ہیں، جو بھی مومن ہیں، اسلام کے دین کو فالو کرنے والے ہیں، وہ سب مخاطب ہیں اس میں۔ مردوں سے کہا جا رہا ہے وَإِذَا، اور جب تم طلاق دے دو، طلقتم پاسٹ ٹینس ہے اور تم اس کا مطلب ہے تم سب طلاق دے دو، النساء اپنی عورتوں کو، جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور پھر کیا ہو، فبلغنا، بلغنا جو ہے مؤنث کا صیغہ ہے، یعنی کہ وہ پہنچ جائیں اجلہن اپنی مدت میں، یعنی کہ وہ اپنی مدت پوری کر لیں۔ کون سی مدت؟ عدت کی مدت۔ یہ وہ طلاق ہے جو سیکنڈ ٹائم بھی ہو گئی، اب جو ہے اس نے وہ عدت جو ہے وہ جو 3 حیض کا ٹائم تھا وہ بھی پورا کر لیا۔ فبلغنا اجلہن، اس کو اپنے زبان پہ چڑھانا ہے، فبلغنا، بلغ نہیں ہے، بلغنا مؤنث کا صیغہ ہے، انہوں نے پورا کر لیا اجلہن ان کی مدت یعنی اپنی مدت انہوں نے پوری کر لی، عدت پوری کر لی۔ اب 2 کام کرنے ہیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ، اب یہ کمانڈ دی جا رہی ہے، یاد ہے آپ کو بالکل اسی طرح فَأَمْسِكُن تھا، وہاں پہ اسم کے طور پر آ رہا تھا کہ یا تو روک لینا ہے، لیکن اب یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم روک لو ان کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ تم روک لو ان کو، بِمَعْرُوفٍ، وہاں پہ بھی بِمَعْرُوفٍ تھا کہ روکنا ہے ان کو معروف طریقے سے، یہاں پہ کمانڈ دی جا رہی ہے اسی چیز کو، وہاں پہ بتایا جا رہا تھا کہ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، لیکن اب یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ تو تم انہیں معروف طریقے سے روک لو، یہ کمانڈ ہے، اب یہ کمانڈ ہے۔ او یا پھر سرحوہن، وہاں پہ تھا تسریحن، ہے نا، پیچھے جو ہم نے آیت پڑھی تھی الطلاق مرتان کی، اس میں تسریح کا ورڈ تھا، اور وہ بھی وہاں پہ میں نے کہا اسم تھا، جیسے امساکن ایک اسم تھا، تنوین سے پتہ چل رہا تھا، اور وہاں پہ تسریحن بھی ایک اسم تھا، لیکن یہاں پہ ایک ورب ہے کہ تم، اور وہ بھی فعل امر، یعنی کہ کمانڈ دی جا رہی ہے، وَسَرِّحُوهُنَّ تم انہیں جانے دو، وَسَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوف، وہاں پہ ورڈ تھا تسریحم بِإِحْسَان، بہت پیارے طریقے سے، بھلے طریقے سے ان کو جانے دو، ان کو رخصت کرنا ہے۔ تصریح کا مطلب ہوتا ہے کسی کو جانے دینا، رخصت دینا، یعنی کہ وہ وہاں پہ اسم تھا، یہاں پہ ہے ان کو جانے دو، بِمَعْرُوفٍ، دونوں جگہ پہ یہاں پہ بِمَعْرُوفٍ آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ او سرحوہن بمعروف، تو اللہ تعالیٰ نے 2 کمانڈز دے دیے، کب؟ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے دو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں، تو یا تو ان کو بھلے طریقے سے روک لو یا پھر ان کو بھلے طریقے سے جانے دو، معروف طریقے سے، یعنی کہ جو رائج طریقہ ہے اس طریقے سے تم ان کو جانے دو۔ اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ نہ کرنے کا جو حکم ہے جو ہے
وہ ہے لا کے ساتھ آ رہا ہے ولا تمسکوہن، وہاں تھا امسکوہن، لیکن اب لا آ گیا، لا کی وجہ سے علامت مضارع گرتی نہیں ہے، تا پیش تو اب نظر آ رہا ہے ولا تمسکوہن، اور تم انہیں مت روکو، وہاں پہ تھا تم انہیں روکو معروف طریقے سے، اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم انہیں مت روکنا، تم انہیں مت روکو ضرارا لتعتدوا، ضرار ضرر آپ نے ایک ورڈ سنا ہے، اسی کا روٹ ہے ضاد را را، ضرر پہنچانے کے لیے، نقصان پہنچانے کے لیے، اذیت دینے کے لیے، لتعتدوا یعنی کہ بوجہ اس کے کہ تم حد سے گزر جاؤ، یعنی کہ تم نے حد سے بڑھنے کے لیے صرف یہ سوچ کے کہ میں اس کو نہیں جانے دیتا تاکہ میں اس پہ اور ٹارچر کر سکوں، میں اس کو اور ضرر پہنچا سکوں، میں اسے اور تکلیف دے سکوں، ایسا ہرگز تم نہیں کرو گے، اس نیت سے ضرارا لتعتدوا ولا تمسکوہن، یعنی کہ تم انہیں مت روکنا، تم انہیں مت ہرگز مت روکو، انہیں ہننا تم انہیں ہرگز مت روکو ضرارا لتعتدوا ضرر پہنچانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، حد سے گزرتے ہوئے، یعنی حد سے گزرتے ہوئے تم انہیں تکلیف پہنچانے کی نیت سے ہرگز نہ روکنا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے ایک طرح سے وارننگ دی جا رہی ہے وَمَن يَفْعَلْ، اور جس نے بھی ایسا کیا، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے بھی یہ کیا، یعنی کہ یہ بیوی کو صرف اس لیے طلاق کے بعد یعنی کہ دوسری طلاق کے بعد مزید اس کو ٹارچر کرنے کے لیے اس کو مت جانے دینا، اس کو روک لینا، جس نے بھی ایسا کیا، ایسا ذالکہ کا مطلب یہ کام کیا، فقد ظلم نفسہ، پھر بس تحقیق ظلم اس نے ظلم کیا، نفسہ اپنے نفس پہ، اس نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک اس کو وارننگ دے دی کہ اس نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم کیا، اور جس نے بھی ایسا کیا فقد ظلم نفسہ۔ اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو نہیں کرنا تم نے، وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اور مت بناؤ تم سب مت بناؤ، یہ کمانڈ دی جا رہی ہے تمام لوگوں کو، تمام مومنوں کو کہا جا رہا ہے وَلَا تَتَّخِذُوا آیات اللہ ہزوا، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بنا لو، اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بنا لو، اور کیا کیا کرنا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، علیکم جو اس نے تم پر کی، وَاذْكُرُوا یہ بھی ہم بہت دفعہ پڑھتے ہیں، وَاذْكُرُوا کا مطلب ہے اور یاد کرو، دو چیزیں یاد کرنی ہے، نعمت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی نعمت جو ہے اس کو یاد کرو، اور دوسری چیز کس کو یاد کرنا ہے، وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یعظکم بہ، دوسری چیز ہے وما انزل علیکم، جو کچھ نازل کیا اس نے، کس نے، اللہ نے، جو کچھ نازل کیا اس نے، علیکم تم پر، من الکتابی کتاب میں سے بھی، والحکمتی اور حکمت میں سے بھی، اور یہاں پہ حکمت ہے یعنی کہ سنت، اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے بھی کتاب کو انٹرپریٹ کیا وہ حکمت کہلاتی ہے، تو اس حکمت یعنی کہ کتاب و سنت کے ذریعے سے جو کچھ بھی تم پر نازل ہوا، یعظکم بہ، وہ واز ایک ورڈ آپ نے پڑھا ہوگا جس کا مطلب ہوتا ہے نصیحت کرنا، وہ نصیحت کرتا ہے تم کو، یعظکم بہ، جس کے ذریعے سے وہ نصیحت کرتا ہے تم سے، یعنی کہ یہ جو چیزیں کتاب اور حکمت ہے اس کے ذریعے سے اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، اس کا ذکر کرو۔ ایک دو چیزوں کا کس چیز کا ذکر کرنا ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ، ٹھیک ہے، تو یہ ایک پورا لمبا سا جملہ ہے، لیکن اگر آپ اس طرح سے یاد کریں گے کہ مین کمانڈ ہے وَاذْكُرُوا، اور اس کے بعد ہم نے دو وہ چیزیں جن کا ذکر کرنا ہے، ایک ہے نعمت اللہ علیکم، اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، اور وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ، اس کو ایک ساتھ یاد رکھنا ہے کہ جو کچھ اس نے نازل کیا تم پر، من الکتاب والحکمت، کتاب میں سے اور حکمت میں سے، یعظکم بھی، یہاں پہ کوئی واو نہیں ہے، یعظکم بھی کا مطلب ہے کہ کتاب و حکمت میں جو کچھ نازل ہوا جس کے ذریعے وہ تمہیں جس کے ذریعے سے تمہیں وہ واعظ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے۔ اور آخری جو کمانڈ ہے اس پوری آیت میں ہے واتقوا اللہ،
اللہ سے ڈرو. بہت ضروری ہے یہ. ہم بار بار دیکھیں گے کہ جتنی بھی گھریلو زندگی کے احکامات ہیں جہاں پہ میاں بیوی کے تعلق ہیں یا فیملی میٹرز ہیں، اس میں ایک چیز جو اللہ بار 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 ہم سب کو یاد کراتے ہیں وہ ہے واتقوا اللہ، اور اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرو. یہ کمانڈ ہے واتقوا اللہ، اور تم سب اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ بکل شیء علیم. پھر دیکھیے علم کی بات آ رہی. آپ کو یاد ہوگا جو پچھلی آیت جو پچھلا پیج اینڈ ہو رہا تھا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، وہاں پہ ایسی قوم کی بات ہو رہی تھی جو علم رکھتی ہے، جو شعور رکھتی ہے. اللہ اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، علم کی بات ہوئی تھی، جاننے والی قوم یعنی کہ باشعور قوم. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ اب نہیں بتا رہے ہیں ان اللہ بکل شیء علیم. علم کا جو ہے تھا خوب جاننے والا، اور جان رکھو اللہ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے. تو یہ دو پوائنٹس جو ہیں لقوم یعلمون اور یہاں پہ بکل شیء علیم، یہ بھی دو پوائنٹس ہیں جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ کو ریلیٹ کر کے ان کو یاد رکھ سکتے ہیں کہ یہ اینڈ ہم نے کس طرح سے کرنا ہے. وَعْلَمُوا، اور جان لو، اس میں بھی دیکھیں علم آ رہا ہے. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ ہر چیز، بِكُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کے بارے میں خوب 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 جاننے والا ہے. علیم، ٹھیک ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. تو یہ ہے ایک چھوٹی سی آیت تھی. چھوٹی سی نہیں ہے، ذرا تھوڑی سی اس سینس میں لمبی ہے کہ بہت جلدی انشاءاللہ یہ آپ کو یاد ہوگی. مین چیز یہ ہے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور وہ اپنی عدت پوری کر لیں تو تم نے ان کو معروف طریقے سے یا تو امسکوہن کا مطلب ہے روک لینا ہے، یا پھر ان کو سرحوہن بمعروف، معروف طریقے سے انہیں جانے دو ان کو. ولا تمسکوہن، امسکو اور تمسکو میں فرق کیا ہے کہ امسکو فعل امر تھا، کمانڈ دی جا رہی تھی کہ ایسا کرو، جبکہ یہاں پہ لا تمسکوہن، لا کی وجہ سے یہ تا بھی آ رہا ہے، ورنہ میننگ نہیں کے ساتھ امر ہی ہے، یعنی کہ کمانڈ ہی ہے، نہ کرنے کا کچھ کہا جا رہا ہے. اور مت روکو انہیں ضرورا لتعتدوا، یہ ورڈ بھی آپ نے زبان پہ چڑھانا ہے، دود ہے، ضرورا لتعتدوا، زیادتی کرنے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے انہیں ہرگز نہ روکنا. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور کچھ نہیں کہا، بس یہ کہ اس نے اپنے نفس پر ظلم کر دیا. اور اللہ کی آیتوں کو مذاق نہیں بنانا. کیا سب سے زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے آیتوں کا مذاق جو ہے کس سچویشن میں کس وقت کیا جا رہا ہوتا ہے، جب فیملی میٹرز ہو رہے ہوتے ہیں، طلاق کی نوبت آ رہی ہوتی ہے، غصے میں طلاق دے دی جاتی ہے، بعد میں اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے نہیں ہم نے ایسا نہیں کیا تھا، ویسا نہیں کیا تھا. اللہ کی آیتوں کا مذاق نہیں بنانا. اللہ تعالیٰ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ ہُزُوًا، مت بنا لو اللہ کی آیتوں کو ہزوا، یعنی کہ ہنسی مذاق کی چیز نہ بنا لو اللہ کی آیتوں کو. اور جو ہے وَاذْكُرُوا، یہ ذرا تھوڑی سی لمبی ہے لیکن اس کو اگر بار بار آپ زبان سے ادا کریں گے. یعظکم بہ، اس کا جو ہے یہ بھی پہلی دفعہ شاید آپ ورڈ پڑھیں گے لیکن اس کو بھی آپ نے اینڈ پہ یاد رکھنا ہے. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ. اور آخری جو کمانڈ ہے وہ ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا. دو کمانڈز ہیں نا، ایک تو ہے اللہ سے ڈرو اور یہ جان رکھو ان اللہ بکل شیء علیم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.